أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرنا ہے جو اس نے آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو گھر سے میں آپ کے لیے آیت شریفہ لے کر آیا وہ تو ایک ہی بنتی ہے۔ میں نے اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت اس لذت مندی کے لیے تلاوت کر دی ہے کہ پہلی آیت آج والی اس میں بھی بندوں پر اللہ کی عطاؤں کا حوالہ ہے، دوسری آیت کے اندر بھی بندوں پر اللہ کی مہربانیوں کا عنوان ہے، اور تیسری آیت شریفہ کے اندر بھی بندوں کی جھولیاں بھرنا، یہ حوالہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ تلاوت کی لذت میں نے حاصل کر لی، ترجمہ بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ اب آئیں آج کی نشست میں ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے عنوان میں آج ہم نے غور کرنا ہے، اور بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ اگرچہ یہ عنوان آج ہمارے لیے نیا تو نہیں ہے، لیکن اس عنوان کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں جو کلمات تھوڑی سی سوچ و بچار کرنے پر دعوت دیتے ہیں۔ عنوان ہے دعا کا اور دعا کی قبولیت کا۔ دوسرے سپارے کے اندر بات شروع ہو چکی تھی اس عنوان کی۔ رب کائنات نے یہ کلام ارشاد کیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں قریب ہوں، تو میں ان کو نوازتا ہوں۔ حاصل کلام آج اسی عنوان کو کئی بار زمانوں میں تکرار آیا ہے، تکرار آنے کے بعد آج اسی عنوان کو ان کلمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں اور جن کا عمل نیک ہوتا ہے ان کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب یہ دو باتیں کہنے کو تو بڑی آسان سی آپ کو لگی ہیں، لیکن یقین جان لیجئے کہ ان میں اچھی دعوت موجود ہے، غور و فکر کا اچھا اہتمام موجود ہے۔ میں آپ سے بات یوں شروع کرنا چاہوں گا، جن عنوانات پر آج ہم نے توجہ لگانی ہے اور علم سیکھنا ہے، تو بات میں یوں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، تو جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس میں ایمان والے متقی بھی شامل ہیں، اس میں ایمان والے گناہ گار بھی شامل ہیں۔ یہ کہنا کہ میرا بندہ، تو ہم میں سے جو ایمان والا ہو گیا تو گناہ گار ہے تو یہ بندہ تو اللہ ہی کا ہے، نیک ہے تو بندہ وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو دوسرے سپارے میں یہ کہتا جو میرا بندہ ہے جب مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ گناہ گار ہونا یا نیک ہونا یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں لیکن ان کا عمل تو صالح ہو،
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرنے والے مومن ہیں ان کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا سمجھا جائے؟ جو ہم جیسے گناہ گار ہیں تو ہمیں نہیں نوازا جا رہا؟ ٹھیک ہے، ایمان والے تو ہم ہو گئے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم تقوی کے اس درجے پر تو نہیں ہیں جو بہت عزت والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، کپڑے روزانہ 10 بار دھوتے ہیں، 10 بار میلے کر بیٹھتے ہیں۔ ایمان کے کپڑے، تقوی کے کپڑے، طہارت کے کپڑے، شرافت کے کپڑے کتنی بار ہم دھوتے ہیں، کتنی بار میلے کرتے ہیں، توبہ کی، دعا کی، استغفار کی، پھر گناہ ہو گیا، نظر خراب ہو گئے۔ تو یہ جو گناہ گار مومن ہیں ان کی دعاؤں کا حوالہ آج نہیں ہے اس آیت شریفہ کے اندر۔ ایک تو یہ بڑی بحث ہے جو کہ ہم نے سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی ایک قید لگائی ہوئی ہے آج اس آیت میں، جو دوسرے سپارے میں نہیں ہے۔ وہاں یہ تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے۔ تو کافر بھی بندے تو اللہ ہی کے ہیں، تخلیق اللہ نے فرمایا ہے ان کو، بندے اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ تو کافر بھی بندے تو اللہ ہی کے ہیں۔ تو وہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا سمجھا جائے؟ کافر جب مانگتے ہیں تو ان کو نہیں دیا جاتا، کافروں کو نہیں نوازا جاتا، ان کی جھولی نہیں بھری جاتی۔ حالانکہ یہ تو میں نے دوسرا سپارہ اور آج 25واں سپارہ ملا کر آپ کے سامنے کہا۔ ہم جب پہلے ہی سپارے میں تھے، سورۃ الفاتحہ سے بھی پہلے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی اگرچہ رحمت کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن رحمان وہ ذات ہوتی ہے جو ایمان والوں، کافروں، اپنوں، بیگانوں سب کو جھولی بھر دیتی ہے، اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ رحیم وہ ذات ہوتی ہے جو کہ قیامت والے دن صرف اپنوں کی جھولی بھرے گی۔ تو یہ کچھ عنوانات کے اندر کوئی ٹکراؤ سا ہماری عقل ناقص ہے، محسوس کر رہی ہے۔ ہم نے ان باتوں کو آج ذرا سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ وقت اگرچہ مجھے محسوس ہوگا کہ کچھ ہمارا وقت استعمال بھی ہو گیا کسی مقصد میں، تو آئیے ذرا ہم ترتیب کے ساتھ یہ بات سیکھتے ہیں۔ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے ایمان والوں کو اور کافروں کو نپٹاتے ہیں کہ ایمان والوں کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ تو فوراً سمجھ آتی ہے، بھئی انہوں نے اللہ کو مان جو لیا ہے۔ جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی شان رحمت ہے، شان عطا ہے کہ جو اللہ کو مانے تو اس کو عطا کرے، اس کو نوازے، جھولیاں بھرے۔ اس پر تو بحث ہی نہیں ہے، یہ تو آسان سی بات ہے۔ تو کافروں کو کیا اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا ہے؟ اس میں علماء کی 2 جماعتیں ہوئی ہیں۔ بعض علماء نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قول کیا ہے کہ اللہ کافروں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو پھر پوچھا جائے کہ جی ان کو پھر دیا کیسے جاتا ہے؟ جی وہ جو کچھ مرضی مانگتے رہیں، اللہ دعا کرنے کے بغیر ویسے ہی ان کو دیتا رہتا ہے، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے نہیں دیتا دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اس پر مزید آ کے بات چلی بھی ہے، بحث کی بھی ہے۔ میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، جنت میں جانا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بس خواہشات پر ملنا ہے، خواہشات پر، کہ وہاں دعائیں نہیں کریں کہ اے اللہ تعالیٰ انگور دے دے، یہ دعا ہو گئی، پھر شام کو انگور آ جائیں گے۔ وہاں دعا پر نہیں بلکہ وہاں خواہش پر ملنا ہے۔ تو کافروں کو جنت دنیا ہی ہے، رضا ان کو خواہش پر مل رہا ہے، دعا پر نہیں مل رہا۔ ان کی دعا اچھا دعا پر کیوں نہیں مل رہا؟ میں ایک اور بات کروں کہ کسی کی ریکویسٹ کو مان لینا یہ اس کی عزت افزائی ہے اور اس کی تعظیم ہے، اور کافر عزت کے لائق نہیں ہے، کافر تعظیم کے لائق نہیں ہے، لہذا اس کی بات وہ کہے اور مان لی جائے۔ آپ نہیں کہتے پاپا توڑے منہ کرنا پیا، میں پٹواری بول سا تو پھر جملہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، کرنا کونے سے توڑے منہ کرنا پیا۔ تو یہ کسی کی عزت کی خاطر اس کی ریکویسٹ کو قبول کرنا اس کی عزت ہوتی ہے، تو کافر عزت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کی عزت کیا اللہ دے رہا ہے، ان کو نواز رہا ہے۔ جی بات سمجھا دے ذرا کیسے؟ میں کہتا ہوں گدھوں نے کون سی دعا کی ہے، بھینسوں نے کون سی دعا کی ہے، میں کہتا ہوں بکروں نے کون سی دعا کی؟ اللہ ان کو دیے ہی جا رہا ہے نا، جو بھی ان کا حق بنتا ہے یا حق نہیں بنتا تو اللہ نوازنا چاہتا ہے، دے ہی رہا ہے نا۔ تو جانوروں کو بغیر دعاؤں کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو کافروں کو دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے۔ چلو یہ بھی دلچسپ بحث ہے، کوئی اتنی سمجھ نہ آنے والی چیز نہیں ہے، بات سمجھ آنے والی ہے کہ دیا جا رہا ہے لیکن دعا کے بغیر، ان کی دعا درجے میں ضائع ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو دوسرے علماء کی جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ بات سنو، مومن نے دعا کی اللہ نے دیا، کافروں نے دعا کی اللہ نے دیا، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن کے ہاں عنوان اور طریقے پر ہے، کافر کے ہاں عنوان اور طریقے پر ہے۔ میں ذرا ماحول کی بات کروں گا پھر آپ کے لیے جلدی سمجھ آ جائے گی۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی والدہ کی خدمت میں 2 روٹیاں پیش کی ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی مانگنے والا آیا ہے، 2 روٹیاں ہم نے اسے بھی دی ہیں، 2 اسے بھی دی ہیں، 2 اسے بھی دی ہیں، لیکن درجوں کا فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ ماں کو دیا ہے
عزت کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، باہر والوں کو دیا چل یار دعا آ گیا ہے تو چلو اس کی وجہ سے چلو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، صدقہ خیرات کرو یار، ان دونوں کا درجہ برابر تو نہیں ہے نا، دیا ہے نوازا ہے لیکن دونوں کا درجہ تو برابر نہیں ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ اللہ جب اللہ کی حضور ایمان والے کی دعا پہنچتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو عزت دیتے ہوئے نوازتا ہے۔ ایمان والے کو نوازا جاتا ہے تو اس کی عزت کی خاطر نوازا جاتا ہے کہ اس نے عزت والا کام کیا ہوا ہے، اللہ کو مانا ہوا ہے، رسول اللہ کو نبی مانا ہوا ہے، تو اس نے عزت والا اہتمام کیا ہوا ہے، ایمان لانا۔ تو ایمان والے کو، مومن کو جو دعا کے نتیجے میں دیا جاتا ہے یہ اس کی عزت کی خاطر ہے، اور کافروں کو جو دعا کے نتیجے میں دیا جاتا ہے وہ ذلت کی خاطر ہے، استدراج کی خاطر ہے، استدراج کی خاطر ہے۔ 9ویں سپارے کے اندر آپ کو یہ کہانی بتا کر آیا ہوا ہوں، استدراج کی خاطر ہے۔ اب یہ استدراج ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، میرا عنوان ہی چونکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے اور جہاں سے بھی ہم گزریں تو چلو زیادہ نہیں تو کچھ تو دہرائی، کچھ تو تکرار، کچھ تو ٹچ پچھلا حوالہ کر لیا جائے۔ محلے داروں کی ایک کہانی ہمارے گھروں کو گلیوں کوچوں میں سنائی جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا تو اس کا کسی نے شاید، میں غلط ملت یہ کون سی کوئی حدیث ہے، عنوان آپ کے سامنے لانا ہے، کوئی الفاظ اوپر نیچے ہو بھی گئے تو خیر ہے۔ تو ایک بندے نے دوسرے بندے کو شاید کوئی مارا یا مکہ مارا تو اس نے روپیہ نکال کر دے دیا۔ تو بندہ جس نے مکہ مارا تھا خوش ہوا کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس نے آگے جا کر ایک اور کو مارا۔ وہ جو پہلا تھا وہ بیچارہ کمزور تھا، بدلہ لے نہیں سکتا تھا، تو وہ سوچتا یہ تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے روپیہ نکال کر دیا تاکہ اس کا دل اندر سے مضبوط ہو کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آئندہ جا کر اس نے پھر کسی کو مکہ مارا تو وہ بندہ غلط تگڑا تھا، سیانہ تھا، اس نے اس ایک کے بدلے ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی کر دی۔ اب پچھلے نے جو روپیہ دیا تھا یہ سزا دینے کے لیے دیا تھا کہ میں تو اس کا کچھ کر نہیں سکتا ہوں لیکن کوئی اس کا اور ہے جو کچھ کر سکے گا، تو کبھی دیا جاتا ہے سزا دینے کے لیے۔ اگر محلے کی کہانی الٹ پلٹ سیدھی میدھی جو بھی ہے، اگر کچھ بات سمجھ آئی ہے تو آ جائیں واپس، استدراج اسی کا نام ہے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کافروں کے ساتھ استدراج کا سلوک کرتے رہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ کفر پر ہوتے ہیں، ہم ان کو نواز دیتے ہیں، یہ اندر سے سمجھتے ہیں شاید ہم صحیح ہیں، لہذا یہ اور کفر پر جمتے ہیں، ہم اور نوازتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم اور صحیح ہیں، یہ کفر پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے کافروں میں سے ایسا کافر جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، میں فرعون تمہارا بڑا رب ہی میں ہوں، اس کو تو ہم نے اتنا نواز دیا، وہ تھا بادشاہت ہی دے دی تھی، 450 سال تک اس کو بادشاہت ہی ہم نے دے دی تھی۔ تو یہ جو بعض اوقات نوازنا ہوتا ہے یہ ذلت کی خاطر ہوتا ہے۔ اتنا کو عنوان ہم نے اتنی کہانی سے کھینچ کر حاصل کرنا چاہا تو نتیجہ ہم جان لیتے ہیں۔ یہ بحث آج تک میں نے آپ کے سامنے نہیں کی ہے، اور میں بات کو سمیٹوں، رب کائنات نے مجھ سے مانگتی ہیں تو میں دیتا ہوں، آج کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ مانگتی ہیں تو میں دیتا ہوں، حالانکہ اللہ دیتا تو ان کو بھی ہے، دیتا تو ان کو بھی ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ تو کافروں کو دینے پر ایک بحث علماء نے یہ کہی ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں نہیں دیتا، ویسے ہی دیتا رہتا ہے جیسے جانوروں کو دیتا رہتا ہے، اور دوسری بحث یہ کی ہے کہ دیتا ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہے لیکن بطور عزت نہیں دیتا، بطور ذلت دیتا ہے۔ کافر سمجھتا میں اور اچھا ہوں، میں اور اچھا ہوں، توبہ کی طرف دھیان اس کا آتا ہی نہیں ہے، رجوع کی طرف دھیان اس کا آتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ کفر پر جمتا رہتا ہے اور اچانک اس کی موت آ جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ لو بھائی میرے پیارے دوستو، آج میں نے علم تفسیر میں اس آیت سے گزرتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں اتنی کوئی لہر ڈالنے کا اہتمام کیا ہے۔ سیکھنا ہمارا حق ہے، قرآن ہی تو ہے جس کو سیکھنا ہمارا حق ہے، کچھ اور ہم سیکھیں کہ نہ سیکھیں، قرآن ہی تو ہے جس کو سیکھنا ہمارا حق ہے، یہی تو وہ کتاب ہے۔ میں اپنی کیفیت ذاتی بیان کرتا ہوں، ہفتہ پورا آپ بھی دنیا میں رہتی ہو تو دل پریشان ہوا، خیال پریشان ہوا، دماغ پریشان ہوا، اس نے یہ بول دیا، اس نے یہ کر دیا، تو میرا بھی یہی حال ہے، انسان ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، جو انسان جو برتن جہاں ہوں گے کھڑکتے ہیں۔ تو ہفتے کے بعد جب میں یہاں آتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، تو میں تو اندر سے ایک صاف احساس محسوس کرتا ہوں، اطمینان سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دماغوں کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے نا، جیسے پانی جب بھی پیو گے تو سکون ہی ملتا ہے، کھانا جب بھی کھاؤ گے تو وہ بندے کو راحت مند ہی ہونا ہوتا ہے، ایسے حضور کا قرآن جب بھی سنو گے لذت آتی ہے، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی شان ہے۔ تو جب بھی یہی تو ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے، ہمارے بوجھ ہلکے ہونے ہیں، ہمارے غم ہلکے ہونے ہیں، ہمیں اندر سے قوت ملنی ہے، ہم نے مضبوط ہونا ہے، ہم نے اللہ کی طرف سفر اور کرنا ہے، ہم نے رجوع رکھنا ہے اپنے رب کریم کی طرف۔ یہی تو وہ باتیں ہیں، اور تو کوئی نصاب تعلیم ایسے ہے ہی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا اہتمام کرے، جو ہمیں اندر سے دھونے کا اہتمام کرے، جو سکون سے ہمارے اوپر طاری کر دے، اور جو اطمینان بخش احساس دے کر
ہمارے غموں کو ہلکا کر دے. اور تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے, اور تو وہ علم ہی کوئی نہیں ہے. یا وحی کا علم ہے بصورت قرآن, اور یا وحی کا علم ہے بصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا یہ ایک بحث آج میں نے آپ کے لیے مکمل کر دی ہے, اور مجھے اس سے کہ یہ کوئی فکر مجھے نہیں ہوتی ہے کہ آیت میں نے پڑھ دی ہے تو اگر مکمل نہ ہوئی تو کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو 25 سال سے ہو رہا ہے, 20 سال سے. اگلی بار دیکھ لیں گے ہم, جو رہ جائے گا اگلی نشست میں ہم جان لیں گے. ہم نے قرآن پاک سیکھنے کے باہر کیا اچھا اہتمام اللہ کی حضور کرنا ہے, اور بس اسی اہتمام کے اندر مر جانا ہے. اچھا ہے, طلب یہی ہے کہ قرآن پاک سیکھتے سکھاتے ہی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. کوئی خیر کا راستہ یہی نظر آتا ہے, کوئی عافیت کا راستہ تو یہی نظر آتا ہے. اچھا یہ ایک بحث مکمل ہوئی. اب آ جائیے کہ میں دوسری بات بتاؤں کہ رب کائنات نے کہا جو عمل نیک لوگ ہیں نا, نیک لوگ, وہ عامل الصالحات کا مختصر لفظ میں ترجمہ یوں کرتے ہیں مومن اور جو نیک لوگ ہیں ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. حالانکہ دوسرے سے بارے میں تو کہا تھا کہ بس نیک نہ بھی ہوں, جو میرا بندہ ہے نا بس مومن ہو گیا ہے تو اس کی میں دعا قبول کرتا ہوں. بلکہ دوسرے سے بارے کے اندر عجیب بات ہے, واہ واہ واہ, یہ میری توجہ اللہ نے کدھر ڈال دی. دوسرے سے بارے میں انداز یہ ہے, ترتیب یہ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی, کچھ میری بات بھی تو مانا کرے نا. تو اطاعت کی بات بعد میں رکھی ہے وہاں رب کائنات نے, میری کچھ بات بھی مانا کرے تو میری بات ماننا اطاعت ہی تو ہے. دوسرے سے بارے میں انداز ہی اور ہے, یعنی وہاں گویا کہ عطاؤں کا رویہ ایسا ہے کہ سارے سب کو مسلمان ہونے کے بعد سب کو دیتا ہوں, تو جو مسلمانوں میں گناہ گار ہو تو میری بات بھی تو مانا کرو نا. وہاں ترتیب کچھ یوں ہے, اور یہاں کچھ بات ڈائریکٹ یوں کر دی کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو نیک ہوں گے نا نیک, ان کی دعا قبول کرتا ہوں. حالانکہ اللہ دعا تو قبول سب کی کرتا ہے. پھر یہ نیک ہونے کی بات کیا ہے, میں اس کی بات آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. دنیا جہان جو ہے نا, یہ رب کائنات جو یہ جو فرمایا ہے کہ اس دنیا میں غور و فکر کیا کرو, بڑے سبق ہے تمہارے لیے. تو مجھے تھوڑی بہت توفیق ہوتی رہتی ہے, کرتا رہتا ہوں. قرآن پاک کے بہت اہم اسالیب جو ہیں وہ اپنے ماحول سے سیکھتا رہتا ہوں, کوشش کرتا رہتا ہوں, تلاش کرتا رہتا ہوں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کسی بھی یہ سامنے پاسپورٹ آفس ہے, تو یہاں میں جاؤں گا اور کوئی دوسرا جائے گا پاسپورٹ بنانے کے لیے, دونوں میں اللہ نے کچھ فرق رکھا ہوا ہے. اگر اس کا تعلق ہوا اور میرا نہ ہوا تو اس کا کام پہلے ہونا, میرا لیٹ ہونا ہے. لیٹ ہونے کا معنی ترتیب سے ہونا ہے, جب نمبر آ گیا 100ویں نمبر پر آ گیا, اس کا ہو جائے 5ویں نمبر پر آ جائے, آئے سب سے آخر میں لیکن جاتے ہی اس کا کام ہو جائے. وہ قریب ترین کی مثال میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے. تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ, ایک بندہ صبح کا آ کر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ ابھی آیا ہے, تو ابھی آ جا بھی اندر آ جا, اور جو صبح کا آ کر لائن میں لگا اس کو غصہ چڑھتا ہے کہ یار دیکھو یہ بعد میں ہے تو آگے چلا گیا ہے. تو تعلق ہونا اور تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر, حالانکہ ڈاکٹر نے چیک اسے بھی کرنا ہے, لیکن ذرا وقت بچ گیا, جلدی ہو گئی, معاملہ جلدی سے منزل میسر ہو گئی. پاسپورٹ صاحب کا بن جانا ہے, وہ سامنے آفس ہے, لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ صبح گیا تو شام تک مشکل سے فارغ ہوا, بن جانا ہے, اور ایک ابھی گیا تو ابھی ہو کر فارغ ہو گیا. بس یہی بات ہے رب کائنات نے کہا جو ایمان والے ہیں, جو گناہ گار ہیں, ٹھیک ہے آؤ ذرا متھے رگڑو, توبے کرو, معافیاں مانگو, دیں گے, لیکن ذرا آؤ نا بار بار, اور ذرا پریشان ہو تو یا اللہ تعلق بنایا ہی نہیں تم لوگوں نے ہم سے وہ خاص, تو ذرا چکر پہ چکر کاٹو نا سارا. تو اور کٹتے ہیں, چکر کٹتے ہیں, ہمارے چکر پر چکر کٹتے ہیں, دعاؤں کرنے کتنی دعائیں رکی ہوئی ہیں, پریشان ہوئی پڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بار بار یہ بھی فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, پہلے تم میری مانو پھر میں تمہاری مانوں گا. یہ قرآن پاک بار بار بولتا ہے. اور جن کا تعلق سلامت ہے, تقوی سلامت ہے, طہارت سلامت ہے, اللہ کے ہاں آنا جانا ہے, محبت کا رشتہ بنایا ہوا ہے, تو ان کے لیے بس وہ ادھر منہ سے بات نکالتے ہیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھر منہ سے بات نکالتے ہیں, وہ بات نکالتے ہی ساتھ ہی بات پوری ہو جاتی ہے. صحابہ, کتنے صحابہ ایسے ہیں جو مدینہ کے ماحول میں ان کو کہا جاتا تھا یہ مستجاب الدعوات ہیں, جو منہ سے نکالتے ان کی بات ہو جاتی ہے, یعنی ادھر دعا کی ساتھ ہی مل گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جلدی سے آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ گناہ گاروں کو بھی ان کی دعاؤں پر بھی اللہ دیتا ہے, نیکوں کی دعا پر بھی اللہ دیتا ہے, لیکن نیکوں کی دعا پر ذرا اللہ جلدی دے دیتا ہے, اللہ جلدی نواز دیتا ہے. یہ ایک فرق میں نے جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا ہے. اور ذرا آیت کو سننے کی ایک بار پھر لذت لیتے ہیں. اور کائنات نے کہا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب میں ذرا اگر تفسیری ترجمہ کر دوں تو ایمان والوں کی اور نیکوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لیتا ہے. یہ جلدی ہے نا, جلدی, یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے یہ, لیکن یہ تفسیر کا بیان ضرور ہے. ان کی ذرا جلدی قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم سب کو اللہ نے فطرت میں یہ شے ڈال دی ہے. ہم میں سے ہر بندہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہوتا ہے, اور کسی دوسرے اچھے آدمی کو کہہ رہا ہے یار یہ مجھ سے اچھا ہے, پھر کیا کہتا ہے, یار بھائی صاحب دعا کرنا ذرا, مولانا صاحب دعا کرنا ذرا. یہ
انسانوں کو, مسلمانوں کو اللہ نے یہ عاجزی دی ہوئی ہے کہ وہ خود کو کہتے ہیں یار میں مانگوں گا تو ضرور, لیکن میرا وہ مقام نہیں ہے. وہ اوروں سے, اچھوں سے, جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہے. اور آج کے سبقوں میں یہ سبق باقاعدہ موجود ہے کہ خود بھی دعا کیا کرو, لیکن کوشش کیا کرو کسی اللہ والے سے دعا کروا لی, کسی نیک سے دعا کروا لی, اس لیے کہ ان کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ ذرا جلدی نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور زندگی میں ہم نے اس طرح کے مناظر, اس طرح کے مشاہدات بہت مرتبہ دیکھے ہیں, بہت مرتبہ دیکھے ہیں اور بہت مرتبہ دیکھے ہیں. میں اس کی تازہ مثال کہوں گا تو میرا دماغ چلا گیا ہے, تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ زندگی کے لطائف کس لیے ہوتے ہیں, یہ زندگی کے تجربات کس لیے ہوتے ہیں. یہ جب میں, اللہ پاک نے مجھے اس دور میں رکھا ہوا تھا جب کہ میرا ابھی مدرسہ تعمیر نہیں ہوا تھا, تو ہم جو زمین والے تھے ان سے ریکویسٹ کرتے تھے پیسے لے لو, زمین دے دو, یہ دیتے نہیں تھے. جیسے آج میں ریلوے کے ٹھیے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, کئی بار پہلے بھی کہا ہے, میرا رب اللہ ہے, یہ ریلوے والے تھوڑی میرا رب ہے. نہ ڈی ایس میرا رب ہے, تو نہ میرا دوسرا تیسرا رب ہے, اور نہ کوئی بھی ہمارا رب. ہمارا رب اللہ ہے. تو ان ریلوے والوں سے میں کہتا تھا بھائیو مہربانی کرو, ہم پریشان ہیں, مہمان اللہ کے آتے ہیں, تھوڑی بہت جگہ دے دو یا مسجد ہمیں دوبارہ بنا کر دے دو. لیکن ان کی اپنی مجبوریاں تھیں, کہتے ہم کیسے کریں, ہم تو خود وہ ملازمین ہیں. میں ان سے کیا کہتا تھا, جب پھر میرے اللہ نے چاہا نا پھر دیکھنا, جب میرے اللہ نے چاہ لیا پھر دیکھنا جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اللہ نے چاہ لیا, ہر ایک کے دل میں توفیق ڈال دی, سارے خوش ہو, چلو کر لو یار, کر لو یار, کر لو. جب اللہ چاہنے پر آتا ہے. تو جامعہ تھا, زمین لوگوں کی تھی. میں کہتا یار میں نے مدرسہ بنانا ہے, پیسے لو. نہیں دیتے تھے, کہتے تھے وہ پٹھوں کی طرف چلے جاؤ, وہ دور کہیں اجاڑ میں چلے جاؤ, جگہ آپ کو نہیں دیتے ہیں. انہی دنوں میرے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. سیدھے مدینہ شریف آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور حاضری, تو سامنے بیٹھ کر حضور کے, تو مجھے آپ نے فون کیا, اور تیرا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب تو میں نے حضور سے عرض کر دی ہے, تیرا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, یہ اس سے پچھلی رات کو ایک اللہ کا بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا یہ میری زمین ہے, اس زمین کو حضور کے نام پر میں وقف کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے والوں کے ہاں رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا. وہ تو بہت بڑا درجہ, بہت بڑا درجہ, بہت بڑا درجہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں آج آپ کو بات احساس میں اتار رہا ہوں, دعا کرنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, اور ضروری ہے کرنی چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے, جو دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضب کرتا ہے. حد ہو گئی ہے تو مجھ سے مانگتا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کسی اللہ والے سے کروا لو تو نتائج ذرا اور ہیں. رب کائنات نے کہا جو ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ ایمان والوں کی اور متقیوں کی دعا ذرا تفصیلی بیان ہے کہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ جلدی قبول فرماتا ہے, اللہ اکبر, مولانا تیرے نام کی قسم اٹھا کر بات کرنے جا رہا ہوں, کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ, جب کسی اللہ والے سے دعا ادھر جاتی ہے تو اللہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا بندہ, دیتا ہے تو پھر کچھ زیادہ بھی دیتا ہے. یہ زیادہ دینا پر مجھے پھر وہی کہانی یاد آ گئی, جس پچھلی رات کو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ میری جگہ ہے, اللہ کے لیے ہے, اسی پچھلی رات کو ہمارے ایک اور دوست ہیں, وہ ادھر رہتے ہیں نگیل کی طرف, تو میں نام بھی ان کا اللہ, وہ ادھر موجود نہیں ہے, اللہ کی محبت ہی ان کا نام لیتا ہوں. ان کا نام حارث ثقلین ہے. انہوں نے کہا جی میری جگہ بھی ہے, اگر ادھر کوئی جگہ نہیں دیتا مجھ سے جگہ لے لو. میں نے کہا مولا یہ تیرا وعدہ ہے, جو مانگو گے وہ بھی دوں گا, وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اللہ اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے گا. تو مجھے تو آفر آ گئی, لیکن میں پھر وہ کیا کرتا, بندے نے پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹیاں کافی ہوتی ہیں اس کو. تو مجھے جب جگہ مل گئی تو میرا مقصد پورا ہو گیا. اب یہ سارے کائنات کے تجربات ہیں میرے سونے ہو بھائیو مٹھیو. تو ٹھیک ہے, یہ اب میں ذرا 2 منٹوں میں بھی کیا, آج ہم 2 منٹ ذرا بات یوں کرتے ہیں. پہلے میں یوں بات کر رہا تھا کہ دعا کرو بھی اور نیکوں سے کرواؤ بھی. میں یوں اس عنوان کو لے کر ہم سفر طے کر رہے تھے, میں عنوان تھوڑا کوئی بدلنے لگا ہوں. خود ہی ہمت کیوں نہیں کرتے کہ نیکی ہو جائے. یہ بھی دیکھو بات ہے نا, خود ہی ہمت کیوں نہیں کرتے کہ خود ہی پاس ہو جاؤ, خود ہی ہمت کیوں نہیں کرتے کہ خود تقوی کے دائروں میں آ جاؤ, خود ہی ایسے کیوں نہیں بن جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ پر تجلی رحمت فرما دے, رجوع رحمت فرما دے. خود بھی تو ایسا, آخر وہ جو نیک ہونا, نبی نہیں نہ ہو سکتا بندہ قیامت تک, نبی نہیں ہو سکتا, نیک تو ہو سکتا ہے, اللہ کا محبوب تو ہو سکتا ہے, اللہ کی محبت میں تو آ سکتا ہے, اللہ کی رحمت میں تو آ سکتا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم. مجھے ترسوں کی نشست میں ایک 90+ بزرگ میرے پاس, ان میں کچھ مسائل تھے جی. مسئلہ میں کہا اللہ کی محبت میں تو آ سکتا ہے, 90 سال سے ان کی عمر زیادہ, کہ 2-4 مسئلے ہیں. میں کہ پوچھو کیا مسئلے ہیں. کہنا جی وہ ایسے مجھے ادھر سے بھی آوازیں آتی ہیں کانوں میں, ادھر سے بھی آوازیں آتی ہیں, ادھر سے درود شریف کی آوازیں آتی ہیں, ادھر سے ذکر کی آوازیں آتی ہیں, ادھر سے تلاوتوں کی آوازیں آتی ہیں. تو ایسے بھی لگتا ہے کہ مجموعی طور پر کئی لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں, حالانکہ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں. میں نے کہا اللہ والو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, یہ تو رب کائنات نے, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ جن لوگ جو 90
نوے سے اوپر چلے جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، تو ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں، ان سے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اچھا لگا ہے کہ تجربات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ درود و سلام، یہ فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے ذکر کرتے ہیں، فرشتے تلاوت کرتے ہیں، فرشتے مجالس کرتے ہیں۔ میں نے کہا بزرگوں یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ یہ تو ابھی اتنا ہی ہوا ہے، اگلی بات مجھ سے سن لو، انشاءاللہ وہ نیک آدمی ہے، وہ جو بزرگ ہے وہ نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ رسول اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے نا، متقی پارسا ہوتا ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھا دیتا ہے۔ ابھی تو یہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہونا ہے، قرآن پاک نے تو یہ بھی کہا ہے، فرشتے آ کر اس کو اس طرح کے اعلان بھی کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج عنوان پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ہم کدھر سے کدھر گھوم گئے، عنوان رہے اسی آیت کے اندر ہی ہے، لیکن کافی گھوما گھامی ہو گئی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ ابھی اسی آیت کو لے کر اگلی نشست میں ہم تھوڑا کچھ سفر اور طے کرنا چاہیں گے۔ میرے پاس کچھ لذیذ ابھی اس آیت پر، جبکہ آج میں نے اسٹڈی کیا ہے تفسیروں کو، تو میرے پاس کچھ لذیذ باتیں اور ہیں، یہیں سے لے کر آگے بڑھیں گے۔ اگلا عنوان بھی عجیب و غریب ہے، اگر اللہ رزق کھول دیتا نا سب کے لیے، سارے مالدار ہو جاتے تو بڑا فساد مچ جانا تھا زمین میں۔ یہ بات بھی توجہ والی ہے کہ اگر سب کو اللہ نے بس وہ حکمتیں ہیں، کچھ غریب رہیں کچھ مالدار رہیں، سب کے پاس مال ہوتا تو بڑی بغاوت ہو جانی تھی۔ یہ بغاوت کیسے ہو جانی تھی؟ یہ ایک دم سے بات سمجھ آتی نہیں ہے چھوٹے ذہنوں کو۔ ہم نے دیکھتے ہیں کہ کیا اگلی نشست میں بغاوت والی کہانی سیکھیں گے، ٹائم مل جائے گا ہمیں، یا دعا والا عنوان ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ دعا والے عنوان پر کچھ لذیذ کہانی ہے جو اگلی نشست میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔